گھر کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. ہمارے بچے ہیں, ہمارے بیٹے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, اگر وہ لوگ کوئی کام نہیں کرتے تو ہمیں تو تعدیب کرنی پڑے گی, ہمیں تو تنبیہ کرنی پڑے گی. لیکن ماہرین نفسیات کہتے ہیں ایک ہی بات کو بار بار پیسنے سے جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے. اس لیے کسی کی اصلاح کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ کبھی بولو کبھی نظر انداز کرو. تھوڑا سا آپ لوگ اس طرف سائٹ میں دب جائیں اور آنے والوں کو جگہ دے دیں. ایک مرتبہ تھوڑا سا اور جتنا کھسک سکتے ہیں آ جائیں, قریب آ جائیں, ادھر تھوڑا آ جائیں, قریب آ جائیں. وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بچوں کی بھی اصلاح کریں تو ان کے عزت نفس کا خیال کریں. ہم لوگوں کے یہاں بچوں کی اصلاح کا بھی طریقہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. کبھی مارے بھی, کبھی غصہ بھی کریں, لیکن کبھی نظر انداز بھی کریں. بار 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 بچوں پہ غصہ کرنے کی وجہ سے بچوں کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا تو کوئی ہے ہی نہیں. جب وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں تو پھر ان کے قدم کبھی خودکشی کی طرف بڑھ سکتے ہیں. اصلاح کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ دیکھو, آخر آپ کا بچہ کتنی بڑی غلطی کرے گا تو آپ کیا سزا دو گے؟ آپ کا بچہ کتنی بڑی غلطی کرے گا لیکن وہ مسجد میں آ کے پیشاب تو نہیں کرے گا. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے مسجد کے اندر پیشاب کرنا شروع کیا. لوگ آستینیں چڑھا کر اس کو مارنے کے لیے دوڑے. آقا نے فرمایا رکو, ٹھہرو, نہ مارو. روک دیا گیا. اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیشاب کرنے دیا اور پھر فرمایا کہ مسجد دھو ڈالو, اور اس کو پکڑ کے فرمایا او اللہ کے بندے, یہ مسجد ہے, یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہ فرما کر کے اس کو رخصت کیا. آپ غور فرمائیں, اصلاح کا انداز ماں باپ کے پاس انتہائی اچھے الفاظ کے ساتھ ہونا چاہیے. جیسے آپ دیکھیں جو تربیت کرنے والا ہے اگر اس کی زبان میں چاشنی اور شیرنی نہیں ہے, ایک وقت آتا ہے کہ جیسے ہی بچے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں ماں باپ سے ان کا ڈسٹینس بڑھ جاتا ہے, ان کا فاصلہ بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ چکے ہیں اور ہم بات بات میں ان کو ڈانٹتے ہیں, بات بات میں ان کو ٹارچر کرتے ہیں. اگر یہی صورتحال رہی تو پھر ماں باپ سے اولاد نفرت کرنا شروع کر دیتی ہے اور اولاد ماں باپ سے دور ہونے لگتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ ان کا کام ہی ڈانٹنا ہے, یہاں سے تو کبھی پیار نہیں ملا. پھر جب وہ گھر میں قدم رکھتے ہیں تو ذہنی طور پر یوں تیار ہو کر کے آتے ہیں کہ جا کر بڑی بی کی یا بڑے میاں کی تو ڈانٹ ہی سننا ہے. اس طرح کے حالات جو ہے وہ گھروں کے اندر نفرت کے بیج بوتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھر جہنم قطع بن جاتا ہے. آئیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میرا بچپنا تھا, میں بچپنے سے حضور کی خدمت میں رہا اور آقا کے وصال تک رہا, لیکن میں نے دیکھا آقا نے کبھی اپنی ذات کے لیے نہ اپنی بیویوں کو ڈانٹا نہ اپنے خادم کو ڈانٹا. حضور نے کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا اور اصلاح کرنے کا انداز بھی کتنا حسین تھا. فرماتے ہیں میرا بچپنا تھا, میں انگور لے کر کے, میری امی نے کہا بیٹے جا حضور کو انگور لے جا کر کے پیش کر دے, آقا انگور پسند کرتے ہیں. میں انگور لے کر کے گھر سے نکلا, کیونکہ بچوں کی عادت ہوتی ہے اگر ان کے ہاتھ میں کھانے کی چیز دے دی جائے تو بچے کھاتے کھاتے جاتے ہیں, یہ ان کی عادت ہے. حتیٰ کہ نمک بھی اگر بچوں سے آپ منگوائیں تو وہ رستے سے آتے آتے, پہلے اب تو پیکنگ میں آتا ہے نمک, پہلے بچپنے میں بچے, ہمارے بچپنے میں خود اگر نمک چھٹا لانے کے لیے گئے تو رستے سے آتے آتے بچے نمک چاٹتے ہوئے آتے تھے. کھلا ہوا نمک ہے, وہ بچے نمک بھی چاٹتے ہوئے آتے ہیں. جو چیز آپ ان کو دیں گے وہ کھاتے ہوئے لے جائیں گے, یہ بچوں کی فطرت ہے. انس بن مالک کہتے ہیں چونکہ فطرت مکے کے بچے کی بھی وہی فطرت, مدینہ طیبہ کے بچے کی بھی وہی فطرت, مالیگاؤں کے بچے کی بھی وہی فطرت. فطرت سارے انسانوں کی یکساں ہے اور اللہ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے. انس بن مالک نے ایک انگور منہ میں ڈالا, لذت آئی, دوسرا ڈالا, تیسرا ڈالا اور چلتے رہے اپنی دھن میں. بچوں کو تو دور اندیشی ہوتی بھی نہیں, بچوں
کو تو خیال دور کا ہوتا بھی نہیں، کھاتے رہے یہاں تک کہ بارگاہ رسالت میں پہنچنے تک سارے انگور ختم کر ڈالے اور لے جا کر کے کہا حضور میری امی نے انگور دیے ہیں۔ تو آقا نے انگور کو دیکھا کہ وہاں تو انگور ہے ہی نہیں بلکہ وہ انگور کی ڈنکالیاں موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا او دو کان والے، یہ تنبیہ کا انداز۔ سوچو حضرت انس ابن مالک اپنے بڑھاپے میں یہ بیان کرتے ہوئے مسکرا دیتے تھے کہ حضور نے مجھ سے کہا تھا او دو کان والے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماں باپ کا اولاد کو پیار دینا بہت ضروری ہے۔ ہم اپنی اولاد کو پیار نہ دیں گے تو کون پیار دے گا؟ لیکن اب پیار دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو گناہوں کے آلات لا کر کے دے دیں۔ پیار دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو محبت میں بگاڑ دیں۔ پیار دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ جو ناجائز مطالبات کرے وہ سارے ناجائز مطالبات آپ پورے کریں۔ پیار دینے کا مطلب یہ ہے اللہ کی حد میں رہ کر کے پیار دیں۔ جب بچوں کے قدم دیکھیں کہ ان کے قدم بہک رہے ہیں، ان کے قدم بہکنے کی وجہ سے جو ہے وہ بہت برے حالات ہو سکتے ہیں۔ میں اس لیے ہم نے آج عورتوں کو بالخصوص آنے کے لیے منع کیا کہ اکثر جو خودکشی کی واردات ہوتی ہے اس میں ایک بڑا رول کس چیز کا ہے؟ بچے جب جوانی کی ابتدا میں قدم رکھتے ہیں تو وہ سن بلوغ کو جب پہنچتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم مسجد میں بہت پاکیزہ سوچ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں اور آپ بھی پاکیزہ سوچ کے ساتھ سنیں۔ حالات اور وقت مجبور کرتے ہیں، آدمی مجبور ہوتا ہے اصلاح کے لیے تبھی بولتے ہیں ورنہ بولنے کا شوق نہیں۔ اللہ گواہ ہے کہ ہم نجی محفلوں میں بھی ان گفتگو کو پسند نہیں کرتے لیکن چونکہ حالات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، بھائی اور بہنوں، جیسا کہ آپ نے ہم سے بڑے عالم محدث اعظم و فقیر اعظم یعنی سید امین القادری صاحب کے زبان سے بیانات کو سماعت کر لیا، اگر آپ نے شروع سے لے کر اینڈ تک بیان کو سنے ہوں گے نا تو آپ کو اچھے طریقے سے سید امین القادری صاحب نے بہت ہی بڑی پیغام دے دیے۔ میں آپ کا میزبان قاری تسبیح عالم، تو میں نے سوچا کہ چلو یار اپنے بھائیوں کو بھی یہ پیغام دے دوں کہ اپنے گھروں میں آج کل کے لوگوں کو، مرد ہو یا پھر عورت ہو، ان کو اپنے گھروں میں یا پھر باہر میں بھی کس طرح زندگی گزارنا چاہیے۔ کیا عورتیں گھر میں بغیر پردہ رہ سکتی ہے یا پھر پردے میں رہنا چاہیے؟ کس طرح رہنا چاہیے؟ میں آپ سے زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں، نہیں میں آپ کو وقت کو لینا چاہتا ہوں، نہیں میں آپ کے وقت کو برباد کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے شروع سے لے کر اینڈ تک بیان کو سنے ہوں گے نا میرے پیارے بھائیوں، تو سید امین القادری صاحب نے آپ کو بہت ہی بڑی پیغام دے دیے۔ تو مجھے فخر ہونا چاہیے اور آپ کو بھی فخر ہونا چاہیے کہ ابھی آپ نے اور ہم نے بہت ہی بڑے عالم کے زبان سے بیانات کو سماعت کی ہے، ماشاءاللہ۔ تو دیکھیں، ایک جو ضروری اہم مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ کیا گھروں میں خواتین یعنی عورتیں رات میں جھاڑو لگا سکتے یا نہیں لگا سکتے؟ کیا رات میں گھروں میں جھاڑو لگانا کیسا ہے؟ اگر نہیں لگائیں گے تو کیا کوئی پریشانی آئے گی، مصیبت آئے گی، اور اگر لگا دیے تو کیا کوئی فائدہ ہوگا؟ تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ راتوں میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، اگر آپ رات میں جھاڑو لگاتے ہیں، گھر کو صاف کرتے ہیں تو مصیبت اور پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ تو دیکھیں، جو صفائی ہے نا، ہمارا آدھا ایمان ہے، جو ہمارا آدھا ایمان ہے وہ کیا ہے؟ صفائی ہے۔ تو آپ رات میں صفائی کریں یا پھر دن میں جھاڑو لگائے یا پھر رات میں جھاڑو لگائے، یہ حدیث میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ رات میں جھاڑو نہیں لگا سکتے، آپ لگائیے، اس میں کوئی دقت نہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جھاڑو کبھی بھی لگا سکتے ہیں اور صفائی کبھی بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ تو چلیے پھر اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، خدا حافظ۔ لیکن آپ کو اچھی طریقے سے معلوم چلے گیا کہ اپنے گھروں میں خواتین یعنی عورتیں رات میں جھاڑو لگا سکتے یا نہیں لگا سکتے، اس کی حقیقت کیا ہے، لگائیں گے تو کیا فائدہ ہوگا اور اگر نہیں لگائیں گے تو کیا نقصان ہوگا۔ چلیے دعا میں یاد رکھیے گا، لیکن اس ویڈیو کو تمام بھائی تک بھی شیئر کیجیے گا، ان کو بھی معلوم چل جائے کہ راتوں میں جھاڑو لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے۔ چلیے خدا حافظ۔